شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال الامام الحسین علیہ السلام ان اللہ سبحانہ وتعالی لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاہد فی سبیل اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم اپنے بندے کو اس کے اچھے اخلاق پر اسی طرح ثواب عطا کرتا ہے جس طرح وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کو اپنانا اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس پر جو اجر ملتا ہے، جیسے ثواب ملتا ہے، ویسے ہی اچھے اخلاق پر پروردگار ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اخلاق جس پر ہم بار بار گفتگو کر رہے ہیں اور جس میں ہم خود کو اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا اخلاق عطا فرما، ہمیں ایسا بنا پروردگار جیسا ہم سے ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایک بہترین اخلاق کے مالک ہوں، جہاں اٹھیں، جہاں بیٹھیں، جہاں جائیں، جس کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو ایک اپنی پہچان چھوڑیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا، لکھا ہے کہ بھئی کہا گیا نبی سے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر سے کہا گیا ان فلانا تصوم النہار و تقوم اللیل، بھئی فلاں جو ہے وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے، بڑا مومن ہے، عبادت گزار ہے۔ وَهِيَ سَيِّئَةُ الْخُلْقِ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن یہ شخص جو ہے وہ اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، اس کا اخلاق بہت خراب ہے۔ کیا کہا گیا کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مگر اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، یہ اپنی زبان سے اذیت کرتا ہے اپنے پڑوسیوں کو، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت کرتا ہے۔ فقال، پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنمی ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مگر اچھا اخلاق نہیں ہے، تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، میں نے دیکھا بھئی ہم میں بعض بڑے نادان قسم کے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، کافی دیر کے بعد مسجد سے اپنے گھر پہنچتے ہیں، مگر انہیں ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کی اکڑ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے سیدھے منہ صحیح سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری نماز اور ہمارا روزہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، ہماری یہ نماز اور ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جب چونکہ ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ نماز اور روزہ ہم کرتے ہیں اس پروردگار کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادتیں جن کا تعلق ہمارے پروردگار سے ہے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ لیکن اس زمین پر، اس سماج میں، سوسائٹی میں جب تک ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ہماری ایک سوشل لائف جو ہے اس میں ہمیں دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، اچھا اخلاق دکھا کے دوسروں کے سامنے پیش آنا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ آپ کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہے، اس کے نقصان دیکھیے آپ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہے تو پیغمبر نے تو یہاں یہ فرمایا کہ بھئی آپ جہنمی ہیں، لا خیر فیہا وہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کی تو خیریت ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا جو ہے وہ اہل نار میں سے ہے، جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پریکٹیکلی دنیا میں آپ محسوس کریے کہ برے اخلاق کے نتائج اور بد کرداری اور بیڈ مینرز کے رزلٹس کیا ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ جو ہیں وہ اچھا اخلاق آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے تو مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں بھئی کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز ہے بھی، دیکھتے ہیں آپ بہت جھک جھک کرتے ہیں، زبردستی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں 10 روپے کی چیز 8 روپے میں لینے کی، زبردستی، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو منع کر دے گا بھئی نہیں ہے ہمارے پاس۔
10 منٹ آپ سے بحث کرنے سے بہتر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں ان کو سامان نہ دوں۔ آپ کو اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، آپ کو اپنا کام کرانا ہے، آپ کو بازار سے کوئی چیز خرید کے لانا ہے، آپ کو پڑوسی سے، آپ کو مزدور، مستری، بینک، جہاں بھی آپ کی جو روٹین ہے حیات کا، زندگی کا، وہاں جہاں جہاں آپ کو کسی سے کام پڑتا ہے، آپ اگر ہر جگہ اپنا یہ برا اخلاق دکھائیں گے تو آپ کے کام کرنا لوگ پسند نہیں کریں گے، آپ کے کام میں دیری ہوگی، آپ کے کام کو ٹال دیں گے، آپ کو بہت دیر سے نمبر آئے گا، بہت ساری چیزیں، یہ سارے نقصان جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخرت کے نقصان تو ہمیں اہل بیت نے بتایا ہی ہے کہ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کے جو ہے وہ گناہ بڑھتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ اخلاق جب اچھا نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنی زبان سے جو پھول جھاڑتے ہیں اس سے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ کسی کا سامنے سے دل دکھا دیتے ہیں، یا کسی وہ شخص جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کسی کے سامنے کچھ ایسی آگ لگاتے ہیں جس سے اس سے بھی بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو ہم خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا جو پڑوسی کو بھئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مگر اپنی بد زبانی سے پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، اپنے جو ہے وہ پڑوس میں رہنے والے کا دل دکھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ غور کرنے کے لیے پیغمبر کی یہ حدیث بہت ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ سے روایت ہے حضور عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار عالم دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، ولا یعطی الدین الا لمن یحب، مگر دین اسی کو دیتا ہے جس کو پروردگار پسند کرتا ہے، فمن اعطاہ اللہ الدین، اب آپ دیکھیے اللہ نے جس کو دین دیا ہے فقد احبہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اگر آج اللہ نے کسی کو دین دیا ہے، کسی کو مذہب کی تعلیم دی ہے تو اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ اپنے اطراف میں اپنے گرد و نواح ذرا سا دیکھیے کہ وہ افراد جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ جو توحید کے قائل نہیں ہیں، وہ جو رسالت کو نہیں مانتے، وہ جو نبوت کو نہیں مانتے، وہ جو امامت کو نہیں مانتے، وہ جو قیامت کو نہیں مانتے، وہ جو مسلمان ہی نہیں ہیں، کیا وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس گاڑی نہیں ہے؟ کیا رہنے کو ان کے پاس گھر نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اچھے سچے مومن اور مسلمان سے زیادہ اچھی گاڑی اس کے پاس ہو، زیادہ اچھا گھر اس کے پاس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دنیا کے سامان، دنیا کی چیزیں جو اس کے پاس ہیں، اللہ نے کہا کہ بھئی دنیا ان الدنیا یعطی لمن یحب ومن لا یحب، پروردگار دنیا تو سب کو دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن دین جو ہے وہ اللہ کسی کو نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کو جس کو پروردگار پسند کرتا ہے۔ اب یہ بہت مختصر سی بات ہے مگر غور کرنے کی بات ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ مثلا نالج نہیں ہے ہمارے پاس یا اسلامیات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق ہی نہ دی ہو۔ آج مثال کے طور پہ مدارس کی بات اگر کریں، دین اور شریعت کی اگر بات کریں تو مجھ سے کسی بزرگ نے کہا کہ بھئی ایک 50 سال ہو گئے، تقریباً 50 سال سے کسی بھی اچھے گھرانے کا 90% اچھے گھرانے کا بچہ مولوی بننے کے لیے نہیں جا رہا ہے، یا کسی کسان کا بچہ جائے گا، یا کسی مزدور کا بچہ جائے گا، کسی غریب کا بچہ جائے گا۔ جو اچھے بزنس مین ہیں وہ اپنے بچے کو روحانی نہیں بنانا چاہتے، مولوی نہیں بنانا چاہتے، کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں؟ یعنی آپ کی اس میں اپنی کوئی ذاتی رائے، آپ کا اجتہاد، آپ کی کوشش نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ امام ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں حوضے کے اندر کہ بھئی اس بچے کو ہم چاہتے ہیں کہ علوم آل محمد سے مزین کریں۔ علوم آل محمد ایک نور ہے، تو ہر کسی کو وہ توفیق حاصل بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ مثلاً زیادہ تر افراد جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک روحانی
اور ایک جو ہے مولوی بنانا وہ ہمارا شاید کام نہیں ہے. ہم جو ہے وہ دین کی لائن میں بہت سارے لوگ ہیں کر لیں گے, اپنے بچے کو نہیں بنائیں گے, کیونکہ اس میں دین تو ہے مگر دنیا نہیں ہے. دین ہے یعنی ایک مولانا کی تنخواہ بیچارے کی بہت کم ہوتی ہے, لہذا ہم اس کو جو ہے وہ مولانا نہیں بنائیں گے. ہم بزنس مین ہیں تو ہم جو ہے وہ دین سکھا کے کیا کریں گے, مولانا بنا کے کیا کریں گے. تو یہ حدیث سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اس سے بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے واقعاً اسی کو دین دیتا ہے. دنیا تو وہ سب کو دے رہا ہے, جسے پسند کرتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے, جسے پسند نہیں کرتا اس کو بھی دے رہا ہے. اب پیغمبر ہی سے دوسری ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی یمنح المال من یحب و یبغض, پروردگار عالم عطا کرتا ہے مال اس کو جس کو پسند کرتا ہے اور اس کو بھی کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا. ولا یمنح العلم الا من یحب, مگر علم نہیں عطا کرتا سوائے اس کے کہ جس کو پسند کرتا ہے. یعنی مال تو وہ سب کو دے دیتا ہے, علم نہیں دیتا. علم کسے دیتا ہے؟ علم اسی کو دیتا ہے کہ جس کو پروردگار محبوب سمجھتا ہے, اچھا جانتا ہے. لہٰذا ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ علم کی بات ہو, سیرت اہل بیت کی بات ہو, یہ ساری چیزیں سب سمٹ کے آتی ہیں اخلاق کے اندر. ایک انسان جس کے پاس بہت ساری ڈگریز ہیں, ایک انسان جس کے پاس بہت ساری قابلیت ہے, ایک انسان جس نے بہت سالہ سال تعلیم حاصل کی ہے مگر اس کے پاس اخلاق اور کردار نہیں ہے, تو اس کا سارا علم بیکار ہے. آپ سے جب یا مجھ سے کوئی آ کے ملاقات کرتا ہے تو میں ایک ہی لمحے میں سارا علم جھانک کے اس کے اندر نہیں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں بھئی اس کا طریقہ کیا ہے گفتگو کا, اس کا انداز کیا ہے, کس طرح سے بات کرتا ہے. اس سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ انسان کتنا قابل ہے. یہاں چھٹے امام علیہ السلام روایت ہے, فرماتے ہیں ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل. آپ فرماتے ہیں کہ برا اخلاق عمل کو ایسے ہی فاسد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے کہ جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. آپ سرکے میں شہد یا شہد میں سرکہ ملا دیجئے, شہد خراب ہو جائے گا. ایسے ہی ہمارے برے اخلاق ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, ہماری نیکی کو ختم کر دیتے ہیں. اور کیسے ختم کر دیتے ہیں؟ بھئی آپ نیکی تو بہت ساری کرتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ آپ کا اخلاق ماشاءاللہ سے بہت خراب ہے. تو اخلاق اگر آپ کا خراب ہے تو سب آپ کے نیک کاموں کے اوپر پانی پھر جائے گا. لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام بہت کم ہیں لیکن اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اس کے جس پیریڈ میں, جس حصے میں نیک کام دکھائی نہیں دے رہے ہیں, صرف اخلاق دکھائی دے رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. لہٰذا آئیے ہم دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہمیں ایک بہترین اور اچھا اخلاق, جس اخلاق کو اہل بیت اپنے چاہنے والے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.